ایک حدیث سن لیں پھر ہم اپنا طریقہ شروع کرتے ہیں. معروف حدیث ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہے. ابھی میں پوچھتا ہوں, روزے قیامت سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. یہ لفظ سوال اتنا اچھا نہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. ایک لفظ ہے یسأل, سوال کیا جائے گا. ایک ہے یحاسب, محاسبہ کیا جائے گا. سوال چھوٹی چیز ہے اور محاسبہ بڑی چیز ہے. جیسے آپ نے, استاد نے شاگرد سے پوچھا ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے. یہ سوال ہو گیا, جواب ہو گیا, بات ختم ہو. اب اگلا سوال ہوگا, اس سوال کا اتنا ہی جواب ہے, نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے, بات ختم. محاسبہ اتنا نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے, پڑھی ہے, یہ محاسبہ نہیں ہے. محاسبہ یہ ہے, نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں پڑھی ہے. کہاں پڑھی ہے؟ مسجد میں پڑھی ہے. کس جگہ پڑھی ہے؟ پہلی صف میں پڑھی ہے. کس طرح پڑھی ہے؟ سنت کے مطابق پڑھی ہے. یہ سارے سوال ہو کے جب طے تک پہنچیں گے تو یہ ہوگا محاسبہ, انویسٹیگیشن, پوری تحقیق, اس کا نام ہے محاسبہ. اور روزے قیامت سب سے پہلا محاسبہ نماز کے بارے میں. پڑھی تھی؟ جی ہاں پڑھی تھی. کب پڑھی تھی؟ وقت پر پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ مسجد میں پڑھی تھی. باجماعت پڑھی تھی یا بغیر جماعت کے؟ جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. کس جگہ میں پڑھی تھی؟ پہلی صف میں پڑھی تھی. کس طریقے سے پڑھی تھی؟ میں نے سنت طریقے سے پڑھی تھی. اور کتنی پڑھی تھی؟ ساری پڑھی تھی. یہ سارا کچھ سوال ہوگا. فَإِنْ صَلُحَتْ, اگر یہ درست ہوئی, نماز درست ہوئی, یہ سوال و جواب درست ہو گئے, صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِي, تیری لاکھوں گناہ اور نافرمانیاں بھی ہوں گی نا, تو اس نماز کے درست ہونے کی برکت سے اللہ باقی سارے اعمال بھی سیدھے کر دے گا, درست کر کے معاف فرما دے گا. اور اگر باقی تو سارے معاملے ٹھیک تھے لیکن نماز میری اپنی مرضی کی تھی, باقی سارے کام ٹھیک تھے, روزہ بھی رکھ لیتا تھا, صحیح رکھتا تھا, سنت کے مطابق رکھتا تھا, زکوٰۃ بھی صحیح دیتا تھا, عمرہ بھی صحیح کر لیتا تھا, باقی عمل بھی صحیح تھے, لیکن نماز میری اپنے طریقے اور مرضی کی تھی, جیسے میں بچپن سے لگا اسی طرح پڑھ رہا تھا. وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر وہ خراب ہو گئی. یہ الفاظ کیسے آپ نے واضح بولے. وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر نماز خراب ہوئی, یہ نہیں پڑھا کہا اگر نماز نہیں پڑھی تو پھر باقی عمل خراب نہیں. اگر نماز خراب ہوئی تو آپ جانتے ہیں خراب ہونا اور یہ صحیح ہونا یہ دو صفتیں اور حالتیں ہیں, لیکن یہ اس وقت ہوتی ہیں جب چیز کا وجود ہوگا. اگر چیز کا وجود ہی نہیں تو اس کے اوپر صحیح یا خراب کا لفظ بولا جا سکتا نہیں. لائٹ ہے, لائٹ ہوگی تو اس کے دو حصے ہیں, یا صحیح ہے یا خراب ہے. موبائل ہے, موبائل کا وجود ہوگا تو دو حصے ہیں, صحیح ہے یا خراب ہے. نماز ہوگی, پڑھی ہوگی تو دو حصے ہیں, یا صحیح ہے یا خراب ہے. اگر نماز خراب ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص گھر سے نکلا تھا, مسجد میں پہنچا تھا, نماز پڑھی تھی, قیام کیا تھا, رکوع کیا تھا, سجدہ کیا تھا, تشہد کیا تھا, عبادت کی تھی, لیکن کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. اب خراب کیسے ہوگی؟ سنت کے مطابق نہیں ہے تو خراب ہے, سنت کے مطابق ہے تو درست ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر وہ نماز خراب ہو گئی, فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِي, تو پھر سارے عمل کا بیڑا غرق ہو جائے گا, سارے خراب ہو جائے گا. تو اگر اپنی ساری عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو نماز کی حفاظت کرو. عبادتوں کو سنبھالنا چاہتے ہو تو نماز کو سنبھالو. اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہوں گے, نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال خراب ہوں گے. اب ہمارے یہ استاد نعمان صاحب یہ نماز کا عملی طریقہ آپ کو دکھاتے جائیں گے, اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ طریقہ کریں
وہ غلط ہے، اور یہ طریقہ کریں تو صحیح ہے، اور اس کی دلیل اور حوالہ کیا ہے آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، تو انسان نے کھڑا ہونا ہے تو اس آدمی کے پاؤں کا نیچے والا فاصلہ پاؤں کے باہر والی سائڈ یہ کندھے کے باہر والی سائڈ کے برابر ہو، یا اس سے 1-2 انچ کھلا ہو۔ بعض دوست پاؤں ذرا زیادہ کھول لیتے ہیں، خور زیادہ کھول لیتے ہیں۔ اب یہ انسان جب زیادہ کھولے گا تو یہ ایک اکڑ کر کھڑا ہونے کی شکل ہے، جو کہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوگی کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ ہمارے پاؤں اور کندھے آپس میں ملے ہوتے تھے۔ اگر پاؤں زیادہ کھولے جائیں گے تو پاؤں تو مل جائیں گے لیکن کندھے نہیں ملیں گے، یہ بازو سائڈ میں دوسرے بھائی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے زیادہ پاؤں کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض میرے بھائی پاؤں تھوڑے کھولتے بالکل قریب کر لیتے ہیں، اور ایک فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ صرف 4 انچ کی جگہ اندر خالی ہو، دونوں پاؤں کے درمیان کتنی جگہ ہو، ایک فقہ کا مسئلہ ہے جو کہ غلط ہے، 4 انچ۔ اب کیا ہوگا، وہ بھائی جب پاؤں جوڑے گا تو 2 خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ایک تو پاؤں سے پاؤں نہیں مل سکے گا، کیونکہ 4 انچ کا اپنا فاصلہ ہو، اوپر سے 1.5 فٹ کا ہے، تو دوسرے کا پاؤں کیسے ملے گا، وہ تو اپنے پاؤں کے درمیان 4 انچ کا فاصلہ رکھے گا، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے گا پاؤں تو سمیٹ سکتا ہے، اپنے وجود کو بیٹھنے میں سمیٹ تو نہیں سکتا نا، پھر وہ جگہ زیادہ لے گا اور ساتھ والے لوگ نماز میں کیا ہوں گے، تنگ ہوں گے۔ اس وجہ سے اپنے وجود کے مطابق پاؤں کو کھولنا ضروری ہے، جتنا اپنا وجود ہے اتنے پاؤں کھولے جائیں۔ پاؤں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف سیدھا ہو۔ بعض لوگ پاؤں کو پیچھے سے باہر کر دیتے ہیں اور آگے سے اندر کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں، پیچھے سے اندر کر دیتے ہیں اور آخر سے باہر کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ پاؤں بالکل قبلہ رخ ہو، اور پاؤں کے ساتھ دوسرا پورا پاؤں ملانا ضروری ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ملاتے ہی نہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہو تو اپنی مرضی کیوں کرو گے بھائی، نماز سنت کے مطابق ہو۔ جو ملاتے بھی ہیں وہ صرف چھوٹی انگلی ملاتے ہیں، جس کو اردو میں چھنگلی یا چیچی کہا جاتا ہے نا پنجابی میں، چھوٹی انگلی ملاتے ہیں، بس وہ آگے سے اس طرح ملا دیے، باقی پاؤں اپنی مرضی کے، تو یہ غلط ہے، یہ سنت نہیں۔ کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، صحابہ کہتے ہیں ہم اپنا کندھا کندھے سے ملا لیتے اور پاؤں پاؤں سے ملا لیتے۔ بعض لوگ ذرا اپنی طرف سے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس طرح آگے کی طرف جھک جاتے ہیں اور ان کا سینہ یا سر جو ہے آگے کی طرف نکل آتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر، جس طرح پاؤں برابر ہے اس طرح اوپر سے بھی سینے اور یہ کندھے برابر ہونے چاہیے، نہ تو اکڑ کے کھڑے ہوں کہ سر پیچھے کی طرف جائے اور سینہ آگے کی طرف نکل آئے، اور نہ آپ اس طرح کھڑے ہو کہ آگے جھک جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے کندھوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو ایسے اوپر سے لائن میں جن کی برابر کیا کرتے تھے، برابر کرتے تھے۔ یہ تو نماز سے پہلے کی حالت ہو گئی۔ اب نماز شروع کرنا ہے تو نماز کے لیے رفع الیدین کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں سیدھے قبلے کی طرف اور اللہ اکبر کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہاتھوں کے اٹھانے کا صحیح طریقہ بالکل قبلے کی طرف ہاتھ اٹھانے، ہاتھ اٹھانے۔ یہ کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، تھوڑا سا اور اوپر، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں طریقے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کندھوں تک اٹھانا صحیح بخاری 757 نمبر حدیث ہے، کانوں تک اٹھانا صحیح بخاری 736 نمبر، اور صحیح مسلم یہ 26 نمبر 391 نمبر حدیث موجود ہے۔ کانوں تک 391 نمبر صحیح مسلم میں، اور کندھوں تک یہ صحیح بخاری میں 736 نمبر حدیث موجود ہے۔ دونوں طریقے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے
کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کھلی ہونی چاہیے. ایک ہے اس طرح ہاتھ انگلیاں بند کر لینا، بالکل آپس میں ملا لینا، ملا کر دکھائیں انگلیاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کی ساری انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہو، تھوڑا سا درمیان میں خلال ہو. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ ابو داؤد میں 753 نمبر حدیث ہے، 753 کہ انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ. قربان جائیں صحابہ پر، انہوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کو کتنے غور سے دیکھا کہ وہ یہاں تک بھی بتا رہے ہیں انگلیاں ملی ہوئی تھی یا تھوڑی سی کھلی تھی، یہاں تک بھی وہ صحابہ بتا رہے ہیں. یہ نماز میں رفع الیدین کرنا، کندھوں تک یا ہاتھ اٹھانا، کانوں تک اٹھانا، یہ دونوں درست ہیں. انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں. اب ہاتھ سینے پر باندھ دیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پورے ہاتھ کے یہ کوہنی تک دوسری کوہنی کے اوپر رکھ لیا جائے. اس کو عربی میں ذرا کہا جاتا ہے. یہ ہاتھ کی بڑی انگلی کا کنارہ اور کوہنی کا کنارہ، اس کو عربی میں ذرا بولتے ہیں. ویسے ہر حصے کے نام الگ ہیں. پورا بازو دکھائیں، پورے بازو کا نام ید ہے، ہاتھ کھول کے، یہ پورے کا نام ید ہے، یدن ہاتھ، یہ پورے کا نام یدن ہے. لیکن جو کندھا ہے اس کو عربی میں کتف کہتے ہیں، کتف. جو اس کے نیچے ڈولا ہے اس کو عربی میں آزد کہتے ہیں. جو اس کے نیچے کوہنی ہے اس کو عربی میں مرفق کہتے ہیں. جو اس سے آگے کلائی ہے اس کو عربی میں ساعد کہتے ہیں. جو آگے گٹ ہے اس کو عربی میں زند کہتے ہیں. جو آگے ہتھیلی ہے اس کو عربی میں کف کہتے ہیں. جو آگے انگلیاں ہیں اس کو عربی میں اسبو کہتے ہیں. انگلیوں میں جو کٹ ہیں جن کو ہم پورے بولتے ہیں اس کو عربی میں انملا کہتے ہیں. یہ ہر ایک جوڑ کے الگ الگ نام ہیں. لیکن اگر انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی کے کنارے تک کے حصے کا نام لیا جائے تو اس کو عربی میں ذرا کہتے ہیں. اس کو عربی میں ذرا کہتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دائیں ذرا کو بائیں ذرا کے اوپر رکھیں. صحیح بخاری 740 نمبر حدیث ہے. بعض لوگ آگے ہاتھ نکال کے کونی کو پکڑ لیتے ہیں، ایسے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے کیونکہ یہ ذرا سے آگے چلا گیا ہے. یہ ذرا سے آگے چلا گیا، یہ ایسے آگے پکڑنا درست نہیں. یہ کوہنی تک لے کر جانا ہے. ذرا کو ذرا کے اوپر رکھنا ہے. ہاں اوپر رکھ سکتے ہیں ذرا کے اوپر، یا ذرا کو پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ درست ہے. لیکن ذرا سے آگے جانا درست نہیں. اب آپ غور کریں، ایک نارمل آدمی اگر اپنے دائیں ذرا کو بائیں ذرا پہ رکھے گا، نارمل کیفیت اس کی ہاتھ کی یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی صورت ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائیں گے. یہ بات واضح ہے. یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح بخاری 740 نمبر حدیث موجود ہے. آگے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے نا، اپنی دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پر بھی آئے اور ذرا کلائی پر بھی آئے اور سائر پر بھی. یعنی یہ جو ہاتھ ہے یہ سائر پہلے ہم نے رکھا تھا کوہنی تک، اب کوہنی سے پیچھے جو کہہ لیں گٹ کے اوپر گٹ رکھ لیں. یہ آپ کا ہاتھ کلائی پر بھی آ گیا، سائر پر بھی آ گیا، زن پر بھی آ گیا، ہتھیلی پر بھی آ گیا. یہ آپ کا ہاتھ اس طرح سینے پر رکھا جائے گا. یعنی گٹ کے اوپر گٹ رکھیں گے تو یہ ید ہے نا، یہ ید دایاں ہاتھ یہ ذرا پر بھی آ گیا اور گٹ کے اوپر بھی آ گیا اور آپ کی ہتھیلی پر بھی آ گیا. یہ طریقہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا ابو داؤد میں 727 نمبر حدیث میں موجود ہے. یہ طریقہ کار ہے. اس کے بعد کوئی دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے.
جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا اس طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ فاتحہ نا سورت، اس کا نام کیا ہے؟ الصلاۃ۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے نہیں نہ پڑھی، تو جس نے فاتحہ نہیں پڑھی سمجھو اس نے بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 756 نمبر حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نکارہ ہے، وہ برباد ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 841 نمبر حدیث ہے کہ یہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نکارہ ہے۔ جب فاتحہ پڑھیں گے تو پھر آخر میں آمین بھی کہنا پڑے گا۔ اونچی نماز میں آمین امام تلاوت کر رہا ہے تو اونچی آمین کہنا ہے، آہستہ کر رہا ہے تو آہستہ آمین کہنا ہے۔ جہری آمین کہنے کی حدیث یہ ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، حدیث کا نمبر ہے 1802، اور ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 933 کے پیغمبر علیہ السلام اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ آمین کے بعد کوئی صورت ملانی ہے، اب اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے پہلے کام کرنا ہے رفع الیدین، ہاتھ چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی کا عمل ہے۔ بعض لوگ اس میں ایک اختلاف کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں تھا بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ ہم بڑی محبت سے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی یہ بات سمجھیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں شروع اسلام میں تھا بعد میں کیا ہوا؟ چھوڑ دیا۔ تو بھائی بات ٹھیک ہو گئی، واضح ہو گئی۔ شروع میں تھا یہ تو آپ نے بھی مان لیا اور ہم نے بھی مان لیا۔ آپ کہتے ہیں بعد میں چھوڑ دیا تھا، تو آپ بعد میں چھوڑنے والی کوئی دلیل دے دیں۔ بعد میں چھوڑ دیا تھا تو دلیل دے دیں کہ کس جگہ پہ چھوڑا ہے۔ اب ہم آپ کو دلیل وہ دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے جو آخری نماز تھی نا، وہ آپ کے ساتھ کس نے پڑھی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ سب سے آخری نماز پڑھی۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جس نے آخری نماز پڑھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے پیغمبر علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اب اگر تمہیں اس سے بعد والی کوئی حدیث ہے تو وہ لے آؤ، ہم اس کو چیک کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر رفع الیدین کرنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پیارے بھائی، پیغمبر علیہ السلام نے جو طریقہ صحابہ کو سمجھایا نا، 10 ہجری اور 9 ہجری، آپ کے ہجرت کے 10 سال تھے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی نبوت کی زندگی ہے 23 سال، 13 مکے میں، 10 مدینے میں۔ جو مدینے والے ہیں وہ ہجرت کہلاتے ہیں۔ تو ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال 2 صحابی آئے، مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی، 20 دن ان کو نماز پڑھائی، 100 نمازیں تقریباً ہو گئی ان کی۔ تو آپ نے ان کو کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز آپ اس طرح جا کے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور 20 دن دیکھا، اور آپ نے ان کو حکم دیا اس طرح نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے نماز میں رفع الیدین کرنا ہے۔ پھر انہوں نے بخاری کے اندر حدیث ہے 700 اور 828 نمبر حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، آپ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو اب رکوع جاتے وقت رفع الیدین کر کے جانا یہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رفع الیدین کریں گے 10 نیکیاں ملیں گی، نہیں کریں گے تو آپ اس نیکی سے بھی محروم ہوں گے، اور الٹا آپ کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی دے سکتا ہے کہ آپ میرے نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو رفع الیدین کرنا ہے، رفع الیدین اسی طرح کندھوں تک یا کانوں تک کرنا ہے، اور رکوع میں چلے جانا۔
رکوع میں جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے پکڑ لینا ہے، اس طرح انگلیاں کھول کے پنجہ بنا کر اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَتَّرَ يَدَيْهِ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو، یہ جو بازو ہیں ان کو تندی بنایا، تندی بنایا، ہاں کمان ہوتی ہے نا، کمان اوپر سے ایسے گول ہوتی ہے اور اس کے نیچے کوئی رسی تندی سی باندھی ہوتی ہے جس کے اوپر تیر رکھ کے اس طرح زور سے کھینچیں گے، تو وہ تندی جو باندھی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ڈھیلی ہوتی ہے یا ٹائٹ ہوتی ہے؟ ٹائٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ بازو بالکل ٹائٹ ہونے چاہیے۔ بعض آدمی آگے کی طرف ذرا زیادہ جھک جاتے ہیں اور کوہنیاں باہر نکل آتی ہیں، ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور اس طرح کر لیتے ہیں، یہ تندی خراب ہو گئی ہے۔ بالکل ٹائٹ ہونے چاہیے، وَتَّرَ يَدَيْهِ، صحیح کر کے دکھائیں، بالکل ٹائٹ، ہاتھ اس طرح ٹاپ، انگلیوں کے ساتھ پنجہ بنا کر پکڑا۔ آنکھوں کا نگاہ نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی کمر ان کا گردن جھک جاتی ہے اور گردن نیچے آ جاتی ہے، جو کہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ گردن کو اٹھا کر اپنی کمر کے برابر کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی حالت یہ ہوتی کہ آپ کی کمر بالکل برابر ہوتی، نہ تو سر اوپر کی طرف اٹھایا ہوتا، نہ تو سر اوپر کی طرف اٹھایا ہوتا، اوپر اٹھا کے دکھائیں، نہ اوپر کی طرف اٹھایا نہ نیچے کی طرف جھکایا ہوتا کہ کمر سے یہ نیچے ہو جائے، بلکہ یہ برابر ہوتا۔ برابر کرنا رکوع کی حالت میں سر کو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب رکوع سے اٹھیں گے تو پھر دوبارہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ رفع الیدین کے حوالے سے یہ بات بھی واضح رہے، انگلیوں میں ہلکا سا خم ہو، قبلہ رخ ہو، اور چند لمحے رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ روک کر رکھنے۔ بعض لوگ ہاتھ روکتے نہیں، ذرا ان کا رفع الیدین کر کے دکھائیں جو روکتے نہیں ہیں، اٹھے اور ہاتھ روکے نہیں، آئے اور سیدھے نیچے، آئے اور سیدھے نیچے۔ اور بعض لوگوں کے ہاتھ سیدھے نہیں ہوتے بلکہ الٹے سے ہاتھ کر کے، جمع سے ہاتھ کر کے، اور بعض لوگ کندھوں تک بھی نہیں اٹھاتے، بس اٹھے، رکوع سے اٹھے اور تھوڑا سا بس ہاتھ کو لایا اور چل، یہ ایسے رفع الیدین کر۔ اکثر کو آپ نے دیکھا ہو، یہ غلط ہے، سارے رفع الیدین نہ کرنا اور اس طرح کا کرنا دونوں ہی غلط ہے، دونوں ہی غلط ہے۔ ہاتھ اٹھانے ہیں، کندھوں تک اٹھانے ہیں، سیدھے رکھنے ہیں، اور چند لمحے 2 3 4 سیکنڈ یہ ہاتھ جو ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں اور یہ ٹھہرے رہیں، پھر ہاتھ نیچے ہیں، یعنی ٹھہراؤ پیدا کرنا، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں شامل ہے۔ ابو داؤد کے اندر 737 نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ٹھہرایا کرتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں اور ابھی پورے اٹھے نہیں اور سیدھے سجدے میں چلے گئے، ذرا ان کی نماز کا طریقہ کر کے دکھائیں، ابھی رکوع سے اٹھے اور پورے اٹھے بھی نہیں اور سیدھے سجدے میں چلے گئے، تو یہ غلط ہے۔ رکوع سے اٹھنا ہے اور سیدھا کھڑے ہونا ہے، حتی یقر کل عظم موضعہ، آپ کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ بسا اوقات آپ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی لمبی تعریف کرتے، بعض صحابہ کو یہ شک پڑ جاتا کہیں آپ بھول کر پہلا قیام ہی تو نہیں دوبارہ شروع کر دیا، لمبا قیام اتنا ہو جاتا کہ وہ شک ہو جاتا کہیں آپ بھول تو نہیں گئے، کہیں آپ نے بھول کے ساتھ لمبا قیام تو نہیں کر دیا۔ اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے میں جاتے وقت صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پہلے لگائے جائیں گے اور گھٹنے بعد میں لگائے جائیں گے، ہاتھ پہلے لگائے جائیں گے اور گھٹنے بعد میں لگائے جائیں گے۔ دوبارہ ان کو کر کے دکھائیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے خود جھکیں جیسے بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے، پھر ہاتھ پہلے لگائے جائیں گے اور پھر گھٹنے بعد میں لگائے جائیں۔ بعض لوگ ہاتھ تو پہلے لگاتے ہیں
لیکن دھڑم سے جا کر ہاتھ نیچے گراتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ دھڑم سے نہیں، پہلے آپ بیٹھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے ہاتھ زمین پر لگائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اونٹ دو طریقے سے بیٹھتا ہے، ایک تو وہ دھڑم سے نیچے جاتا ہے، ایک دم سے جس کے بیٹھنے کی آواز آتی ہے، اور ہمارے بھی بعض دوست اتنی زور سے سجدے میں جاتے ہیں کہ اس کے بیٹھنے کی کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اونٹ اپنے گھٹنے پہلے لگاتا ہے، تو حدیث میں ہے ابو داؤد میں کہ آپ نے اپنے گھٹنے پہلے نہیں لگانے بلکہ اپنے ہاتھ پہلے لگانے ہیں۔ ابو داؤد میں 840 نمبر یہ حدیث ہے کہ اپنے ہاتھ پہلے لگانے ہیں۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگائے جائیں گے اور پھر گھٹنے زمین پر لگائے جائیں گے۔ جب یہ ہاتھ اور گھٹنے لگا دیے، اب سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر ہے، 7 چیزوں پر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 1 پیشانی اور ناک، یہ 7 چیزیں زمین پر لگی ہونی ضروری ہے۔ بعض لوگ ناک نہیں لگاتے، اٹھا لیتے، بعض پیچھے سے پاؤں نہیں لگاتے، اٹھا لیتے ہیں۔ ناک بھی لگانا ہے، پاؤں بھی لگانے ہیں، اور ہاتھوں کی کیفیت سیدھی ہو۔ اب آپ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں، اس موقع پر بھی قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سجدے میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر رکھتے، رفع الیدین میں انگلیاں ذرا کھول کر رکھتے، اور رکوع میں فل انگلیاں کھول کے پاؤں کو پکڑتے، اور سجدے کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر رکھتے۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ اپنی انگلیاں جوڑ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو سجدے کے اندر انگلیوں کو جوڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب انگلیاں جوڑنی ہے، اور یہ جو بازو ہیں یہ زمین پر نہیں بچھانے۔ بعض لوگ ان بازوؤں کو زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ تھوڑا سا قریب ہو کر کے جائے۔ آپ تھوڑا سا چہرہ پیچھے کریں گے نا ذرا، ہاں، تو اب یہ انگلیاں لگانا، ذرا یہ کونیاں لگانا آسان ہوتا ہے۔ اور بعض عورتیں پیچھے سے بھی جھک جاتی ہیں، بالکل زمین سے چمٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اصل سے صحیح کرن دی عادت ہے، اور غلط ہوندا نہیں پیا، اور جھکے۔ بعض عورتیں اس طرح اور مرد اس طرح جھک جاتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کریں آپ۔ اب آگے کی طرف ہو کر اٹھ کر کرنا ہے، اور یہ بازو کھولنے ہیں، ہاتھ پہلے زمین کی طرف لگانے ہیں، بازو کھولنے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہوں، اور کوہنیاں نہ تو پیٹ کے ساتھ لگیں، نہ ران کے ساتھ لگیں، نہ زمین کے ساتھ لگیں، بالکل یہ کھلے ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ ان کو سجدہ کر کے دکھائیں، اللہ اکبر کہہ کے زمین کی طرف جائیں، ہاتھ پہلے لگائیں، ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں، اور یہ اپنے چہرے کے برابر ہاتھ رکھ لیں یا کندھوں کے برابر ہاتھ رکھ لیں، دونوں جگہ پر ہاتھ رکھنا جائز اور درست ہے۔ اب اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں لگانا، بعض لوگ پیٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض ہاتھ پیچھے کر کے ران کے اوپر ٹیک دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ رانوں پر ٹیک، نہ پیٹ کے ساتھ لگانا، بلکہ ہاتھ کھولنا ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں تو جتنا ممکن ہو سارے ہی ہاتھ کھول لیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی، ہاتھ آپ خوب کھولا کرتے تھے، اور اگر کسی بکری کا بچہ بھی آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا، آپ اتنے ہاتھ کھولتے۔ لیکن جب جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے درمیان میں ساتھ والوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہاتھ کھول لیں، بازو کھول لیں، لیکن ساتھ والے کو تنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پیچھے سے پاؤں ملانا ضروری ہے، پیچھے سے پاؤں ملانا ضروری ہے۔ پاؤں بعض لوگ پاؤں نہیں ملاتے، یہ دیکھ لیجیے گا، پاؤں کا ملا ہونا ضروری ہے۔ پاؤں ملانا آپس میں یہ ضروری ہے، اور پاؤں اس طرح جھکانا بھی ضروری ہے، جس طرح یہ پاؤں ہے نا سیدھا، اور اس کی انگلیاں ہیں،
اب انگلیوں کو تھوڑا سا خم دے کر ایسا کرنا ہے، انگلیوں کو خم دے کر ایسا کرنا ہے، خم دے کر پاؤں کی انگلیوں کے اوپر زور دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاؤں ذرا موٹے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال قبلہ رخ پاؤں کی انگلیوں کا ہونا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، دو سجدوں کے درمیان میں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایک پاؤں کھڑا ہو اور ایک پاؤں بیٹھا ہوا ہو، ایک پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے اور ایک پاؤں کھڑا کرنا ہے۔ یہ عام تشہد بھی ہے اور دو سجدے کے درمیان بھی ہے۔ بعض لوگ دو سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں کرتے، یہ اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے۔ جس تشہد میں سلام پھیرنا ہے اس کا طریقہ ایک پاؤں آگے نکال کر بیٹھنا ہے۔ یہ دیکھیں، بعض لوگ دونوں تشہد ایک طرح بیٹھتے ہیں، یعنی ایک پاؤں بچھا لیا، ایک پاؤں کھڑا کر لیا، ہر تشہد ان کا اس طرح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس تشہد میں سلام ہے وہ تشہد پاؤں آگے کرنا ہے، یہ پاؤں کھڑا ہوگا اور وہ خود زمین پر بیٹھے گا، اور جس میں سلام نہیں ہے وہ ایک پاؤں کھڑا کرے گا اور ایک پاؤں کے اوپر بیٹھے گا، ایسے بیٹھے۔ اب ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو، اس طرف ہو کے دکھائیں۔ ہاتھوں کی کیفیات دو طرح جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہوں۔ ہاتھ کا گھٹنوں پر رکھنا یہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی ران پر ہوں، پیچھے ہوں۔ بعض دوستوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ آپ کی گھٹنے کے اوپر چلے گئے تو کہتے ہیں ایدیاں انگلیاں وٹ دے، ایدے ہاتھ ران سے آگے کیوں گئے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے پر بھی آ سکتے ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ رانوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ذرا ہے، کوہنی ہے، اس کو لائنمنٹ کے اعتبار سے اپنے ران کے اوپر ہونا چاہیے، اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، ساتھ والے کو تنگ نہیں، ران کے اوپر ہونا چاہیے، دائیں کوہنی دائیں ران پر اور دونوں ذرائیں اپنی رانوں کے اوپر ہوں۔ ابو داؤد میں 726 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو انگلی کا بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری انگلیاں بند کر لیں اور صرف ایک انگلی کھڑی رکھیں، ساری انگلیاں بند کر لیں، ایک انگلی کھڑی رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو انگلیاں بند کر لیں، تیسری انگلی کے ساتھ دائرہ بنائیں انگوٹھے کا اور شہادت کی انگلی ہلاتے رہیں، یہ دائرہ بن جائے گا۔ جو سب سے مشکل ہے، 3 انگلیاں بند کر لیں اور یہ انگوٹھا یہ شہادت کی انگلی کے کنارے پر رکھیں، یہ سب سے مشکل طریقہ۔ اس کو عربی گنتی کے اعتبار سے 53 کی گرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 53 کا حلقہ بنانا یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 580 نمبر، اور اشارہ کرتے رہنے کی حدیث یہ صحیح مسلم میں 579 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر اپنی انگلیاں کا سب کا دائرہ بنا کر رکھنا یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب انگلیوں کو حرکت دینی ہے، انگلی کو حرکت دینا جو ہے مسلسل حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ مسلسل جب آپ نے نماز تشہد میں بیٹھنا ہے اس وقت آپ نے حرکت دینی شروع کرنی ہے اور سلام تک حرکت دیتے رہنا ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر 1269 نمبر حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک غلطی ہے، بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر انگلی نیچے، باقی سارا تشہد اس طرح ہاتھ مٹھی بند رکھتے ہیں اور مٹھی بند رکھتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ آتا ہے تو وہاں اٹھا رکھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر نہیں،
بلکہ سارے تشہد میں انگلی ہلانا میرے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کے اندر ایک اور غلطی کی اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب دعائیں شروع ہوں گی نا، جب دعائیں شروع ہوں گی اس وقت انگلی لانی ہے، اس سے پہلے روک کے رکھی۔ ان کو حدیث سمجھ ہی نہیں ہے۔ حدیث ایک میں ہے کہ کانا یدعو بہ، آپ اپنی انگلی کے یدعو بہا، انگلی کے ساتھ بھی دعا کرتے تھے، یعنی ہاتھ کے ساتھ بھی انگلی کے ساتھ بھی آپ دعا کرتے تھے، منہ سے بھی دعا کرتے اور انگلی کے ساتھ بھی دعا کرتے۔ انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا تو انہوں نے کہا انگلی کے ساتھ دعا کرتے تھے تو دعاواں تے درود تو بعد شروع ہوندی ہیں، لہذا انگلی کو حرکت کم دینی ہے دعاؤں کے وقت، درود کے بعد۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ دعا کا طریقہ یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف، پھر آقا علیہ السلام پہ درود اور پھر اپنی ضرورت کی چیز مانگو۔ تو جو پہلے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے وہ دعا کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا ہی رد ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے نا، گویا کہ درود بھی دعا کا حصہ ہے۔ تو جب تشہد شروع کیا ہے دعا تو تب شروع ہو گئی ہے، تو جب تشہد شروع کیا ہے اسی وقت سے انگل کو ہلانا ضروری ہے، اور جب سلام پھیرو گے تشہد کے آخر تک یہ انگلی کو آہستہ آہستہ حرکت دینی۔ بعض تو دیتے ہی نہیں تھے نا، اور بعض آدھی جا میں نماز کے بعد جا کر دیتے تھے، اور بعض اتنی دیتے ہیں، اتنی حرکت دیتے ہیں کہ ساتھ والا بھی تنگ آ جاتا ہے، یار تین ہویا کی، تو اتنی تیز بھی حرکت نہیں دینی، بس آہستہ آہستہ عبادت سمجھ کے آرام آرام سے اس کو حرکت دینی۔ اور یہ انگلی کا ہلنا یہ شیطان کو بڑا زور سے لگتا ہے۔ منہ سے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اشارے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو اشارے ہوتے ہیں نا یہ بندے کو بھی بڑا تنگ کرتے ہیں۔ کسی نے تھوڑا جا اشارہ کر دو تو بڑا غصہ کر جاتا ہے، اور انگلی کا اشارہ تو ویسے ہی بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ انگلی کا اشارہ شیطان کو سریے کے ساتھ پٹائی کرنے سے بھی زیادہ زور سے لگتا ہے۔ کسی کو لوہے کی سلاخ سریے نہ کٹیا جاوے نا، اس کو وہ تکلیف اور پیڑ کم ہوگی۔ یہ انگلی کا ہلنا شیطان کو لوہے کے سریے سے بھی زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تو سلام تک یہ کام کرنا ہے۔ اب سلام کیسے پھیرنا ہے؟ صحیح سلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح اپنی گردن کو گھما کر دائیں پوری دائیں طرف دیکھا جائے، اور پورے دائیں طرف دیکھا جائے، اور حتیٰ کہ یہ رخسار کا یہ حصہ پیچھے صف والوں کو نظر آئے، پورا اپنی گردن کو موڑ دینا ہے دائیں طرف، اور پھر پورا موڑ دینا ہے بائیں طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں آپ کو غلطیاں بتاتا ہوں، یہ تو صحیح طریقہ ہو گیا، اتنا موڑے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کا یہ رخسار پچھلی صف والوں کو کیا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اور ادھر پچھلی صف والوں کو نظر آ رہا ہے۔ اب غلطیاں کیا ہیں؟ بعض نے کہہ دیا کہ تو نے سلام پھیرتے وقت اپنے موڈے کو دیکھنا ہے، کندھے کو دیکھنا ہے، جب وہ اپنی نظر کندھے کی طرف آتا ہے تو رخسار تو پیچھے کو نظر ہی نہیں آتا۔ ایک غلطی۔ بعض ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری صف والے نوں میں دیکھنا ہے، تو وہ سجدے میں آگے ہو کر نا ذرا پورا سجدے میں سلام پھیرتے وقت اینج ہو کے سلام پھیر آگے ہو، اینج ہو کے سلام، یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دو سلام نے نا تو درمیان چ میں ذرا رکاوٹ پالا کہ دونوں اکٹھے نہ ہو جائے، ایک سلام پھیر کے درمیان میں آ کے اس طرح اپنی گردن روک کے اس طرح اوپر کی طرف لا کے درمیان میں فاصلہ کرتے ہیں اور پھر دوسرا سلام شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی فاصلہ نہیں، پہلے ایک سلام پھیرتے ہیں نا، پہلے دائیں طرف سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرا، اور پھر واپس آئے، درمیان میں رکے، تھوڑا سا سر لایا، اور پھر دوسری طرف سلام پھیر دیا، تاکہ دو سلام ہو جائے، کہیں اکٹھا ہی سلام نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاں، ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، سلام کے بعد کہنا ہے اونچی آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اونچی آواز سے اللہ اکبر پڑھ کے 3 مرتبہ
استغفراللہ کہنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ ہے، اور نماز کے بعد آپ ایسا کہا کرتے تھے۔ بعض لوگ نماز کے بعد اللہ اکبر اونچی پڑھنے کے بجائے، استغفراللہ اونچی پڑھنے کے بجائے، اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنے کے بجائے وہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمہ بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مل کر اکٹھے ہو کر اونچی پڑھنا یہ نہیں سکھایا، بلکہ اونچی آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا سکھایا ہے۔